اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنا مالدار نہیں ہوں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ کبھی رات کو کھاتا ہوں تو دن میں نصیب نہیں ہوتا ہے، دن میں کھاتا ہوں تو رات کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں دوستو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو، بڑی پیاری ویڈیو، بڑی بہترین ویڈیو ہے۔ رمضان سن کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان میں ہم لوگ اس ٹائم الحمدللہ رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں سب لوٹ رہے ہیں، اور آپ بھی اس کا بے اپنا فائدہ اٹھائیے، کیونکہ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ بڑا افضل ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے یہ دوستو۔ یہ تمام مہینوں کا سمجھیے سردار ہے ایک طریقے سے، کیونکہ جو فضیلتیں، جو رحمتیں، برکتیں اس مہینے ہیں وہ کسی مہینے میں بھی ایسا کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ بہرحال تو آئیے رمضان کے ٹاپک پہ دوستو، یہ ویڈیو ہے، بڑی پیاری ویڈیو ہے یہ، اور اس میں ویڈیو میں جو بتایا گیا ہے اس کو غور سے سنیے گا آپ لوگ، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا۔ تو چلیے آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور ویڈیو اچھی لگا کر دوستو تو شیئر ضرور کیا کریے، اور لائک بھی کیا کریے، اور اپنی قیمتی رائے اگر آپ کو بتانا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیا کریے۔ تو چلیے پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 60 روزے رکھو۔ اللہ کے نبی نے جب اتنا فرمایا تو وہ انسان کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنا کمزور ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھ لوں، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنا مالدار نہیں ہوں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ کبھی رات کو کھاتا ہوں تو دن میں نصیب نہیں ہوتا ہے، دن میں کھاتا ہوں تو رات کو نصیب نہیں ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم 60 مسکینوں کو اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو ایک غلام آزاد کر دو۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہاں سے غلام لاؤں، میں کہاں سے غلام آزاد کر دوں، میں خود دوسروں کا غلام ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے جسے میں آزاد کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا، اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، ایک صحابی کھجور لائے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہیں موجود ہوں، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا اور اسے دے دیا، کہا جاؤ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، بستی میں جا کے اس کو تقسیم کر دو، اس کو لوگوں کے درمیان بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی بستی میں، اپنے محلے میں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک دکھنے لگے، چمکنے لگے، یعنی اتنا غریب انسان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لے جاؤ اس کو، تم کھانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، اپنے گھر والوں کو کھلانا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتیں دیکھیں اور کرم دیکھیں حضور کا، کہ حضور غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور اس مہینے میں آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار جو غریب انسان ہوتے ہیں نا تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، جب وہ بھوک لگی ہوتی ہے انہیں تو بھوک کی حالت میں انہیں کیسا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، تو وہ اپنے اندر آپ فیلنگ لائیں۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور وہ عصر کا ٹائم جب آتا ہے، مغرب سے تھوڑا پہلے کا ٹائم، تو اس ٹائم معلوم چلتا ہے یار ہاں، اس ٹائم آپ تصور کریں، اس ٹائم سوچیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں، تو ان کی بھوک کا اندازہ لگایا کریں، ہاں ان کی بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ یار ہم تو آج یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا، یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اس مہینے میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں کو تقسیم کریں، غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کا سہارا بنیں۔
کیونکہ اگر آپ غریبوں کا سہارا بنیں گے، آپ غریبوں میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ پر خرچ کریں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔ تو یہ رمضان شریف کا پاک مہینہ ہے، اس کے فیوز و برکات سے آپ لوگ مالا مال ہوتے رہیں۔ اس مہینے میں، اس پاک مہینے میں اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کریں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ رمضان شریف میں اگر کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہے نا، اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب کمائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صبر کریں اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی انسان نے ایک بلبل کو خریدا تھا، بلبل کو اپنے گھر لایا، لانے کے بعد وہ بلبل جب بولتی تھی نا بڑا میٹھا لگتا تھا، لوگ اس کو سنتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس بلبل کے پنجرے کے پاس ایک طوطا آیا اور اڑ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا تھا نا اور اڑا، اس کے بعد وہ بلبل نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کا پھل میٹھا کیسے ہوتا ہے۔ وہ طوطا آیا، اڑ گیا، بلبل نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب جب بولنا چھوڑ دیا تو وہ پریشان ہو گیا، یار ہماری بلبل ابھی تک تو بولتی تھی، اب کیوں نہیں بولتی ہے۔ وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، کہا حضور ہماری بلبل ابھی تک بڑا اچھا بولتی تھی، بڑا میٹھا بولتی تھی، بڑا اچھا لگتا تھا، اب وہ بولنا ہی بند کر دیا۔ ایک طوطا آیا ایک دن، وہ بیٹھا پنجرے کے پاس میں اور اڑ گیا، اس دن سے میری بلبل نے بولنا بند کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، آئے اس بلبل کے پاس، کیونکہ آپ پرندوں سے بھی باتیں کیا کرتے تھے، آپ نے ہر چیز پر حکومت کی۔ آپ اس بلبل کے پاس آئے، آنے کے بعد آپ نے آپس میں باتیں کی تو بلبل نے کہا، طوطا جو آیا تھا نا اس نے یہ بتایا کہ تم صبر سے کام لو، تمہیں یہ پنجرے کے اندر اس لیے قید کیا گیا کہ تم بول رہی ہو، تم بولتی ہو اور تمہاری بولی انہیں میٹھی لگتی ہے، تم تو یہ کہتی ہو کہ مجھے پنجرے سے آزاد کر دو، مجھے جنگلوں میں چھوڑ دو، مجھے اڑا دو، تم تو یہ کہتی ہو، لیکن ان کے سمجھ میں کچھ اور آتا ہے اور انہیں تمہاری آواز میٹھی لگتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم صبر کرو اور صبر سے کام لو، جب تم صبر کرو گی تو یہ لوگ تمہیں خود آزاد کر دیں گے۔ جب اتنا کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، اس انسان نے اس بلبل کو آزاد کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بلبل اب بیمار ہو چکی ہے، یہ بلبل اب بول نہیں رہی ہے، اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی نقص آ گیا ہے، اس لیے اس نے اس بلبل کو آزاد کر دیا۔ پتہ چلا کہ صبر سے اگر کام لوگے تو فائدہ ہمارا ہی ہوگا، صبر سے کام جو لیتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، تو صبر سے کام لیں، صبر کی۔ تو دوستوں یہ تمہارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا رمضان کے ٹاپک پہ، اور جس میں آخری بات بتائی گئی دوستوں وہ بڑی پیاری بات تھی، بڑا دلچسپ بات تھی، وہ صبر کرنا۔ صبر کرنا دوستوں بہت ضروری ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور صبر کرے اور شکر کرے، یہ دونوں چیزیں ہر انسان کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے وہ بہت بہتر انسان ہے۔ صبر کرے اور شکر کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، جس حال میں بھی اللہ رکھے، چاہے بہت دے کے مال و زر دے کے یا ایک دمی سے کم ہے یا زیادہ ہے، جو بھی ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے جتنا ہو سکے۔ تو امید ہے دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔